نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدائی طریقہ. کائنات میں ان گنت ستارے اور سیارے ہیں. یہ سب کے سب وسیع خلا کے اندر ہر لمحہ گھوم رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی رفتار بھی انتہائی تیز ہے. خلا گویا کہ لا تعداد متحرک اجسام کی دوڑ کا ایک اتھاہ میدان ہے. یعنی یوں لگتا ہے کہ ایک ان لمیٹڈ میدان ہے، وسیع ترین، جس میں مختلف طرح کے ستارے اور سیارے جو ہیں وہ ایک دوڑ لگائے ہوئے ہیں. مگر حیرت ناک بات ہے کہ ان ستاروں اور سیاروں میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا. یعنی سب اپنی اپنی جگہ پر دوڑ رہے ہیں اور باہم ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے. اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ ہر ستارہ اور ہر سیارہ نہایت پابندی کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں گھومتا ہے. یعنی اپنے آربٹ میں وہ سرکولیشن ہوتی، وہ اپنے مدار سے ذرا بھی باہر نہیں جاتا. حرکت کا یہی قانون ہے جو ان ستاروں اور سیاروں کو آپس میں ٹکرانے سے مسلسل روکے ہوئے. کون سا قانون؟ کہ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں ہے، اپنے اپنے دائرہ کار میں ہے. ٹھیک یہی طریقہ انسان سے بھی مطلوب ہے. انسان کی دوڑ کے لیے بھی خدا نے ایک دائرہ مقرر کر دیا ہے. مثلا عورت کے لیے ایک الگ دائرہ کار ہے، مرد کے لیے الگ ہے. اسی طرح مختلف رولز جو ہیں اس کے اعتبار سے بھی دائرے مقرر ہیں، لمٹس ہیں. ہر انسان کو اسی محدود دائرے کے اندر حرکت کرنا ہے. جب تمام انسان اپنے اپنے دائرے میں حرکت کریں تو سماج میں یعنی سوسائٹی میں اپنے آپ امن کی حالت قائم ہو جاتی ہے. اور جب لوگ اپنی حد میں نہ رہیں بلکہ مقرر حد کو توڑ کر ادھر ادھر دوڑنے لگے تو ایسے سماج میں لازماً نزاع شروع ہو جائے گی، یعنی باہم جھگڑے شروع ہو جائیں گے. لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا کر اپنے آپ کو بھی تباہ کریں گے اور دوسروں کی تباہی کا بھی سامان فراہم کریں گے. انسان اجتماعی زندگی میں کس طرح رہے، وہ دوسروں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے، دوسروں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہو، اپنے قول اور عمل میں وہ کیا انداز اختیار کرے، ان سب باتوں کے لیے خدا نے واضح احکام دیے ہیں. اس نے بتا دیا ہے کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے. جو لوگ زندگی کے معاملات میں وہ کرے جس کی خدا نے ان کو اجازت دی ہے، وہ گویا کہ اپنے مقرر دائرے کے اندر حرکت کر رہے ہیں. اس کے برعکس جو لوگ وہ کچھ کرنے لگے جس سے خدا نے روکا ہے تو وہ گویا اپنے مقرر دائرے سے باہر آ گئے ہیں، یعنی حدود پار کر لی انہوں نے. یہی وہ لوگ ہیں جو سماج میں ہر قسم کی خرابیاں پیدا کرتے ہیں. وہ خود بھی تباہ ہوتے ہیں اور سماج کی تباہی کا بھی سبب بنتے ہیں، یعنی اوروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور اگر خود نہ بھی آپ کرتے ہیں تو آپ جب گاڑی پر کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ٹریفک سموتھ کب ہوتی؟ جب سب لوگ اپنی اپنی لینز میں جا رہے ہیں. اور اگر کوئی شخص اپنی لین کو چھوڑ کر دو لین کے درمیان کی لائن پر آ جائے تو گویا وہ اپنی حد سے بھی باہر ہے اور دوسرے کی حد میں بھی غیر ضروری جگہ پر چل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی لین کے لوگوں کو بھی یعنی ڈرائیورز کو بھی اور دوسری لین کے ڈرائیورز کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو آپ کے لیے لازم ہے کہ جس رفتار اور جس جگہ پر آپ کو جانا ہے آپ اسی لین کے اندر رہیں، تاکہ نہ آپ کو تکلیف ہو اور نہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو. کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو خود بھی تباہ ہوں گے اور سماج کی تباہی کا سبب بھی. سچا انسان وہ ہے جو خدا کے مقرر کیے ہوئے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارے. یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی خدا کی رحمتیں پائیں گے اور آخرت میں بھی خدا کی ابدی رحمتوں سے سرفراز کیے جائیں گے، یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کو نصیب ہوں گی. تو ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میری لمٹس کیا ہیں، مجھے کس چیز کی اجازت اور کس کی نہیں. سوچ میں بھی، گفتگو میں بھی، دوسروں کے حقوق لینے دینے میں بھی. اگر ہم سب ان چیزوں کی پابندی کریں گے جن کی ہمیں اللہ نے پابندی کا حکم دیا ہے تو ہی پرسکون زندگی بسر کر سکیں گے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر نماز کا وقت ہے
اور ہم اس وقت نماز چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگتے ہیں. یا پھر سب لوگ کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس وقت نماز شروع کر دیتے، تو اس سے کیا ہوگا؟ دوسروں کو ہم تکلیف دیں گے اور نتیجتاً تعلقات خراب ہوں گے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کھانے کے وقت سے پہلے جب نماز کا وقت شروع ہو اس وقت نماز ادا کر لینی چاہیے. اسی طرح باقی تمام چیزیں، اگر آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، آپ کو کہاں پر ہونا چاہیے. اگر آپ اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کے کام کرنے لگیں گے، یا یہ کہ اپنے کام کی طرف توجہ ہی نہیں دیں گے اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، یعنی اپنی اس رفتار سے نہیں چلیں گے جس رفتار سے آپ کو چلنا چاہیے، تو صرف آپ خود نہیں نقصان اٹھائیں گے، اپنے ساتھ چلنے والے باقی لوگوں کو بھی نقصان دیں گے، باقی لوگوں کے بھی کام متاثر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.